دوستو، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، جن کو اکثریت حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، تب سے ہی شیطان مردود ہم انسانوں کو گمراہ کرتا آ رہا ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا کر اللہ اور اس کے رسول سے دور کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جانے میں کامیاب ہو سکے۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ شیطان کیسے پیدا ہوا، شیطان کا نام ابلیس کیوں پڑا، شیطان کے ماں باپ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے، شیطان کی کتنی اولادیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اور کون سا شیطان ہمیں کون سے گناہ کرنے پر اکساتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ شیطان بچے کس طرح پیدا کرتا ہے۔ شیطان کے متعلق اور بھی حیرت انگیز معلومات جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج ہندی پر۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور دربار خدا بندی میں بہت مقرب اور بلند مرتبے پر سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک ملائکہ کو باز یعنی نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانیین یعنی روحوں کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ شیطان کا پہلے آسمان پر نام عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن اور ساتویں آسمان پر عزازل تھا۔ دوستو، ایک دن شیطان سحر کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر ابلیس نام لکھا ہوا ہے اور وہ آنے والے وقت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ شیطان نے واپس آ کر اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یہ ابلیس کون ہے جو تیرا حکم نہ مانے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور ابلیس اپنے انجام سے غافل اور برے خاتمے سے بے خبر رہا۔ پھر دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بڑائی کا اظہار اور تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خدا بند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا، اور سب سے پہلے شیطان پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجی، پھر اس کے بعد تمام فرشتوں نے لعنت بھیجی اور اس کو منگل کے دن زمین پر اتار دیا گیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ دوستو، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے 18 میں بیان کیا ہے۔ ابلیس کی کنیت ابو کردوسی یا ابو قطرہ یا ابو مرہ یا ابو لبینی ہے، اور ابلیس کا لقب شیخ نجدی ہے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیاطین کو آسمانوں پر جانے کی پرمیشن تھی، اور شیطان وہاں کی خبریں کاہنوں یعنی جادوگروں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین کو 3 آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین کو تمام آسمانوں پر جانے سے پوری طرح بین کر دیا گیا۔ ابلیس کے باپ کا نام خبلیس تھا، جس کی شکل شیر یا سانپ کی طرح تھی، اور اس کی ماں کا نام نبلس تھا، جس کی شکل بھیڑیے کی طرح تھی، اور دونوں نے آپس میں جفتی کھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ابلیس کو پیدا فرما دیا۔ اور دوستوں، یہاں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ شیطان کی دائنی ران میں نر کی علامت اور بائیں ران میں مادہ کی علامت ہوتی ہے، اور جب شیطان دونوں رانوں کو ملا کر خود ہی اپنے آپ سے سنبھوگ کرتا ہے تو حاملہ یعنی پریگننٹ ہو جاتا ہے اور خود ہی بچے پیدا کرتا ہے۔ ابلیس روز 10 انڈے دیتا ہے، ہر ایک انڈے سے 70 نر یعنی میل شیطان اور 70 مادہ یعنی فیمیل شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس حساب سے شیطان کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن کچھ بعض کے نام اور ان کے کاموں کا ذکر ملتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس کی اولادوں میں سے ایک کا نام لاکس اور دوسرے کا نام بلہان ہے۔ ان دونوں شیطانوں کا کام نماز اور طہارت میں وسوسے ڈالنا ہے۔ تیسرے شیطان کا نام مرہ ہے، اسی وجہ سے شیطان کی کنیت ابو مرہ ہے۔ چوتھے شیطان کا نام زنبور ہے، اس کا کام لوگوں کے لیے بازاروں کو سجانا ہوتا ہے، جس سے یہ لوگوں سے جھوٹی قسمیں کھلوا کر سامانوں کی جھوٹی تعریفیں کرواتا ہے۔ پانچویں شیطان کا نام بطر ہے،
اس کا کام منہ پر تماچے مارنے اور کپڑے پھاڑنے پر لوگوں کو ابھارنا ہے۔ چھٹے شیطان کا نام آور ہے۔ اس کا کام لوگوں کو زنا اور بدکاری پر ابھارنا، لوگوں کو صحبت کے لیے بھڑکانا، مرد اور عورت کی شرم گاہ میں پھونک مار مار کر ان میں خواہش پیدا کرنا ہے۔ ساتویں شیطان کا نام متروس ہے۔ اس کا کام لوگوں کے ذریعے جھوٹی افواہیں پھیلوانا ہے۔ آٹھویں شیطان کا نام داسم ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں بنا سلام کیے داخل ہوتا ہے تو یہ شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کو غصہ دلاتا ہے، جس سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ دوستو، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہمزاد ہے، جو لوگوں کو برے کام کرنے پر ابھارتا ہے اور جسے لوگ عام طور سے بھوت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون پر خدا کی لعنت ہو، پھر سر مبارک جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کس پر لعنت کی؟ فرمایا، شیطان لعین دشمن خدا پر۔ اس مردود نے اپنی دم کو اپنی مقد میں داخل کیا اور 7 انڈے دیے۔ ان انڈوں سے 7 بچے پیدا ہوئے جو اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک شیطان کا نام مدہش ہے، اس کا کام عالموں کو ہوا و حرص کی ترغیب دینے پر مقرر کرنا ہے۔ دوسرے شیطان کا نام حادث ہے، جس کا کام نمازیوں کو نماز بھلانے، کھیل کود میں دل لگانے، بہکانے، جمائی لینے، اونگنے میں مبتلا کرنا ہے۔ تیسرے شیطان کا نام زبنون ہے۔ اس کا کام بازاروں کا انتظام کرنا ہے۔ یہ دن رات بازاروں میں رہتا ہے اور لوگوں کو کم تولنے کی ترغیب دیتا ہے، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے، سامان کو سجانے اور اس کی جھوٹی تعریفیں کرنے کے راستے بتاتا ہے۔ چوتھے شیطان کا نام بطرہ ہے۔ اس کا کام لوگوں کو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ پانچویں شیطان کا نام منسوت ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں کو جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، لعن و تشنیع کرنے اور اسی قسم کے دوسرے گناہوں کی ترغیب دلانا ہے۔ چھٹے شیطان کا نام باسم ہے، جو مرد کے ذکر اور عورت کی سرین میں پھونکتا ہے تاکہ آپس میں زنا کریں۔ ساتویں شیطان کا نام آور ہے، جو لوگوں کو چوری کرنا سکھاتا ہے اور لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چوری کرنے سے تمہارا فاقہ دور ہو جائے گا، اپنا قرض چکا پاؤ گے، اچھے اچھے کپڑے پہن پاؤ گے اور چوری کرنے کے بعد توبہ کر لینا۔ حدیث شریف کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری نماز اور قرات کے درمیان شیطان آ کر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شیطان کا نام خطر ہے، اس کو دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو اور دائیں بائیں 3 بار تھوک دیا کرو۔ آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ شیطان کی موت کیسے ہوگی، تو آئیے جانتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہے جب سورج پورب کی جگہ پچھم سے نکلے گا اور ایک رات 3 رات کے برابر ہو جائے گی، تو شیطان یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ تو اس کے ساتھی اس سے پوچھیں گے، کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ کو اتنا گھبرایا ہوا نہیں دیکھا۔ تب شیطان کہے گا، یہ میری موت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام شیطان کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، تو شیطان انہیں دیکھ کر بھاگنے لگے گا اور جہاں جہاں شیطان جائے گا حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ آخرکار شیطان اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس کی روح بہت ہی بھیانک اور دردناک طریقے سے قبض کر لی جائے گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر 100 سال کے بعد اس کو اللہ جہنم سے نکال کر اس سے کہے گا، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ مردود کہے گا، جب میں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو سجدہ کیوں کروں، اور اپنی انا کے چلتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کر دے گا اور پھر سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، دنیا میں ایجاد ہونے والے سارے غلط کاموں کا ذمہ دار در حقیقت شیطان ہی ہے، جس کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ کافر، مرتد، منافق، مشرک اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اصل دین کو پہچاننے میں ناکام ہو کر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے اور جہنم ان کا مقدر ہو گیا۔ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو تیرے شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شیطان کو ہر 100 سال میں توبہ کا ایک چانس دے رہا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا کریم، کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم گنہگار بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے شیطان کے بارے میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔